نمبر 4، اگر ایک سے زیادہ بیویاں ہوں تو عدل و انصاف کرے. ایک سے زیادہ بیویاں ہوں تو عدل و انصاف، کیونکہ یہ بھی ہے اسلام میں، اس کو بتانا پڑے گا. بعض لوگوں کے 2 نکاح ہوتے ہیں، ویسے تو تقریباً سبھی ڈرتے ہیں. اور یاد رکھیں، چوری سے کبھی نکاح نہیں کرنا دوسرا. جس دن آپ نے چھپ چھپا کے دوسرا نکاح کیا، سمجھ لیجئے اس دن آپ بادشاہت کی گدی سے ہٹ کے غلامی کی زنجیریں اپنے گلے میں ڈال لیے. نہیں کرنا. اگر ہیں کسی کی 2 بیویاں، اب تو ہو گیا، اب کیا کر سکتے ہیں؟ اب عدل و انصاف کرنا. بعض لوگ سنت ادا کرنے کے لیے، میں سنت ادا کرنا چاہتا ہوں اس لیے ایک سے زیادہ نکاح کر رہا ہوں، اس سنت کی وجہ سے اتنی زیادہ حرام کام کرتے، جھوٹ، دھوکہ، چیٹنگ، نہ جانے کیا کیا. اور پھر بعد میں کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے، دوسرا نکاح دین میں ہے، لیکن اللہ نے بھی ڈرایا ہے. باقی کسی چیز پہ ایسا ڈرایا نہیں پہ اللہ نے. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم عدل انصاف نہیں کر پاؤ گے، ایک بس. اللہ تعالیٰ نے بتایا اس کو. تو آدمی کیا کرتا ہے؟ میں سنت زندہ کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، دیکھیے کیسے زندہ کرتا. اب سنت زندہ کرنے کے لیے بیوی کی اجازت لینا ضروری نہیں ہے. نہیں ہے نا ضروری؟ مفتی صاحب سے پوچھ لیتا ہوں، ضروری نہیں ہے. ان کو کیا معلوم آگے بلا ان کے گلے میں آنے والی ہے. اب بیوی کے پورے بھائی لوگ ان کو آگے پیچھے پوچھنے والے، کیونکہ یہ تو بولے میں تو مفتی صاحب سے پوچھ کے کیا، انہوں نے بولے اس لیے میں نے کیا. تو وہ کیا کرتا ہے، جب پکڑا جاتا تو کسی نہ کسی عالم سے پوچھتا، اس لیے نہیں کہ اس کو معلوم نہیں ہے، پوچھتا اس لیے کہ کیس ریفر ادھر کروں گا میں جب بلا آئے گی، طوفان آئے گا. تو بہت ہوشیار رہتا ہو. اب چپکے سے نکاح کرتا ہے. چپکے سے نکاح کرنے کے بعد جب جس دن معلوم پڑتا گھر میں، اس دن دھماکہ ہوتا، سارے خاندان والے جمع ہو جاتے ہیں. اس کے تو اس کے بھی اس کے خلاف ہو جاتے ہیں. گھر میں مار پیٹ کا، اور جب بڑے بچے ہوں تو پھر تو ان کی بھی، ہاں ان کی بھی پٹائی برداشت کرنی پڑتی ہے.